یہ ہے جہاں نیوز۔ الرحیم، ابتدا ہے اپنے رب کریم کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، موجود ہوں اس وقت میں اسلام آباد میں، اور چائنا کمپلیکس ہے یہ، اور یہاں پر آج 2025 ڈیٹا فیسٹ ہو رہا ہے جو کہ PBS ادارہ شماریات کروا رہی ہے، جس میں کہ آنریبل منسٹر آف پلاننگ، منسٹری آف پلاننگ کے جناب چودھری احسن اقبال صاحب افتتاح کریں گے۔ اور یہاں پر کافی سارے اسٹالز ہیں، منسٹری آف پلاننگ کے ہیں، سمیڈا کے ہیں، نادرا والوں نے اسٹال لگایا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز کی طلباء اور طالبات نے بھی حصہ لیا ہوا ہے، اور ہماری اس راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس بھی یہاں موجود ہے بھاری نفری کے ساتھ، اور آپ کو بقایا چیزیں دکھانے کے لیے اندر لے کے جائیں گے۔ ہمارے ملک کے لیے، ہماری بہتری کے لیے یہی چیزیں ہیں، اور آخر میں بھی چاہیے کہ ہمارے یادگار میں کوئی اچھی چیزوں سے یاد کرے گا۔ جناب محمد سرور گولڈر جو کہ ممبر اسپورٹس سروسز اسٹیٹسٹک ڈویژن ہیں، اکیڈیمیا کے ڈسٹنگوشڈ۔ ریڈی جی ہو جائیں کیمبرج یونیورسٹی اور ITU لاہور کے درمیان مقابلے کے لیے۔ It will be exciting۔ جی، تو میرے پاس اس وقت ڈیٹا فیسٹ 2025 میں میرے ساتھ موجود ہیں ایکس MD بیت المال جناب بریگیڈیئر سرفراز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، اللہ۔ وی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس ڈیٹا 2025۔ یس، میرا امپریشن اس کے بارے میں بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ میں کل سے اناگریشن سیرمنی بھی اس کی اٹینڈ کی ہے، اور میں نے ساری تقریریں بھی سنی ہیں، اور اس کے بعد میرا یہ آئیڈیا ہے کہ یہ اس کے بغیر کوئی بھی ملک جس کا ڈیٹا درست نہیں ہے وہ پالیسی میکر اس کے کبھی سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اسپیشلی ماڈرن ورلڈ میں جب جنریشن Z کا زمانہ ہے تو یہ چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادروائز یہ ہماری ٹامک ٹوئیاں ہوں گی، دائیں بائیں ہم مارتے رہیں گے پالیسی میں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں ڈاکٹرز اور پیشنٹس کی ریشو کیا ہے۔ وہ ریشو تبھی نکلے گی جب ہماری پاپولیشن کا ہمیں پتہ ہوگا، اور پھر اس کا ہیلتھ کا ڈیفرنٹ سینٹر جو ملک میں ہیں وہ پتہ نہیں ہوگا تو کیا ہمارا کوریج ہوگا ہیلتھ کور کا۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن کا آپ دیکھیں ڈیٹا، اگر ایجوکیشن آپ کو تبھی پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایجوکیشن ہمارے اسکول کتنے ہیں، پاپولیشن کتنی ہے، ان میں ٹیچر کتنے ہیں، یہ ڈاٹا سارا جو ہے جتنی دیر کمیوٹ ہو کے آپ کے پاس نہیں آئے گا تو پالیسی میکر اپنی پالیسی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اکنامک کے فیلڈ میں بھی اگر آپ جائیں تو یہ ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ ڈیجیٹائز اس کو کیا گیا ہے، اور جو میں نے خاص طور پر اسٹیٹک ڈویژن کے اندر جا کے فیسٹ کی ڈیٹا فیسٹ والوں کا یہ آرگنائزیشن دیکھی ہے اور ان کا سینٹرز دیکھے ہیں، اور جو اکوپمنٹ دیکھا ہے دیٹ از دی موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ، اور ماشاءاللہ اس کی ٹیم کے ممبر بھی دے آر ہائیلی کوالیفائڈ اور دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ اور جیسے انہوں نے ابھی آپ کے الیکشن کے لیے بھی آپ کو سارا ڈاٹا پاپولیشن کا، جو ایگزیکٹ پاپولیشن کسی کو نہیں پتہ ہوتی تھی پاکستان کی، تو یہ پاپولیشن کا جو ان کے سب سے بڑا کارنامہ 2023 میں ہے کہ انہوں نے اس کی پاپولیشن کا ان کو اندازہ دیا کہ ایگزیکٹ آپ کی پاپولیشن اتنی ہے، وہ سوائے ڈیٹا فیکس کے اور اس طرح کی آرگنائزیشن کی اٹ واز ناٹ پاسبل۔ Now I want to get some few words for this PBS marvelous, especially Gondal Saab and his comments from his team members. میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اتنا بڑا فنکشن آرگنائز کرنا یہ جان جوکھوں کا کام ہے، اور میں نے جس طریقے سے ان لوگوں کو دوڑتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے اور اسٹریم لائن کرتے ہوئے سارے اتنے اسٹالوں کو مینج کرنا، ہال کی ایکٹیویٹی کو مینج کرنا، اور اس طرح ڈگنیٹریز کو ادھر لا کر بٹھانا، پھر اسٹیج کے اوپر جو پرفارمنس تھی ماشاءاللہ دیٹ واز ونڈرفل۔ آئی ٹیل یو اٹ از ون آف دی بیسٹ آرگنائزڈ فنکشن دیٹ آئی ہیو سین۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینکس ٹو ٹاکنگ ٹو جہان نیوز۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں PBS کے ایکس ڈاکٹر امجد سندھو صاحب،
جو کہ یہاں ڈی جی تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر 2024 میں پہلا ڈیٹا فیسٹ ہوا اور آج 2025 میں کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا جی یہ بہت ہی بڑی امپورٹنٹ اور فخر کی بات ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں ڈیٹا فیسٹ جیسی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہوئی ہیں, کیونکہ یہاں پہ ڈیٹا لٹریسی کی بہت کمی ہے, اسٹیٹسٹیکل لٹریسی کی بہت کمی ہے, لوگ اس کی امپارٹنس کو نہیں جانتے. ہم جب بھی ڈیٹا کلیکشن کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ اویئرنیس دینے کے لیے, اسٹیٹسٹیکل لٹریسی کو بڑھانے کے لیے, ڈیٹا لٹریسی کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے ایونٹ بہت ضروری تھے. الٹیمیٹلی پی بی ایس نے یہ مینجمنٹ نے, ہائر مینجمنٹ نے لاسٹ ایئر یہ ڈیسائیڈ کیا اور امپلیمنٹ کیا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا. عوام نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا, اپریشیٹ کیا. مجھے خود یونیورسٹی سے بے شمار فون آئے کہ اب ناؤ پی بی ایس از آن دی رائٹ ڈائریکشن. تو اسی ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال اگین پی بی ایس نے یہ سیکنڈ ڈیٹا فیسٹ ارینج کیا 2025 میں, اور اس کا فیڈ بیک پچھلے سال سے بھی کہیں زیادہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 10 فول ٹائم زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ڈیٹا کے بغیر زندگی ناممکن ہے. دیٹس وائی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اعداد کی زبان جو ہے وہ زندگی کا نشان ہے. ڈیٹا ٹو لائف, دس از آور ماٹو فار دا ڈیٹا فیسٹ. اور آپ نے دیکھا کہ کل سے تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں یہاں پہ آئے ہوتے ہیں. ایون اسکول لیول کے اسٹوڈنٹ کل میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی پروجیکٹ لے کے آئے ہوتے. انہوں نے شو کیس کیا, بتایا لوگوں کو. یونیورسٹیز نے, کالجز نے, پی ایچ ڈی اسکالرز, پریکٹیشنر جو ہماری طرح ڈیٹا کلیکشن کا کام کر رہے ہیں صوبوں میں, اے جے کے, گلگت بلتستان, ایون فارن کنٹریز کے ڈیلیگیٹس یہاں پہ آئے ہوئے. سیسرک ٹرکی سے یہاں پہ اسٹال میں نے دیکھا ہے. بے شمار لوگ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کو آپ کنٹینیو رکھیں اور اینول بیسس پہ یہ جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ جس نے تو صاحب آپ کا جہان نیوز سے بات کی. تھینک یو. موجود ہیں ڈی آئی جی فرام پشاور. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر 2024 میں ہوا یہ اور آج 2025 میں کچھ کہیں گے اس کے لیے؟ جی یہ بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے ایونٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ اکیڈیمیا کے لوگ, مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ, اور جو ڈیٹا کو سمجھتے ہیں, آئی ٹی کو سمجھتے ہیں, اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, سب مل کے بیٹھ رہے ہیں اور مختلف جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے آئی ٹی سلوشنز کو لے کے آ رہے ہیں, ڈیٹا کے سلوشنز لے کے آ رہے ہیں. اور اس سے بہت زیادہ ایکسچینج آف آئیڈیاز میں مدد ملتی ہے, ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنے میں مدد ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند ہے, اور جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق. بہت شکریہ ڈاکٹر. ویل آئی ہیو اے گائے فرام یو کے, مسٹر گیم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاؤ آر یو سر؟ آئی ایم ویری ویل, تھینک یو. Sir, you are at Data Fest, which is held in last 2024, now in 2025. Yes. What you have to do for this Data Fest in this competition? Yeah, so we have been kindly invited here by PBS to share some of the data that we produce openly, freely available for the world, essentially. We produce high-resolution population estimates at 100 meter by 100 meter resolution, data that can be fed into so many different studies or research analysis in health, education, infrastructure, power planning, economy. It is a free data source for the world, and we're hoping to work with PBS to produce some to build upon their wonderful census data, to produce it in different formats and make it available for in different ways for different analyses. I have another guy, Mr. Kotila, and I think he's belong to same country, UK. First trip to Pakistan or second time? Oh, first time in Pakistan. Yeah. Okay, how do you find, first of all, say that how do you find this Pakistan? Pakistan is beautiful and very friendly, amazing country, beautiful food. And especially tell us about this Data Fest, which is arranged by Pakistan Bureau of Statistics. Yes, so Data Fest is an amazing place to collaborate and build connections. I've met many talented people here, talking to many people, starting from small children to even adults and
professors, everyone is here who is counting probably in the data sector. We are very excited to be here. We had a small project previously. Please show this With, the audience. let me just finish. Sorry. With PBS, we had a small project, and my colleagues were very impressed with the statistical skills and the technical skills of PBS. So we are here to kind of spread the news around the methodologies and data sets that we have, and offer, these methods for uptake by anyone who is interested in practically. Okay. Would you please show us something, what you want to say about these people in this Data Fest? So we are an applied research group within the UK, and we are producing high-resolution, publicly available data sets across the globe. That's why we are here. So we are estimating population counts, but also population characteristics. So in some countries, we estimate vaccination coverage and number of zero-dose children who are not vaccinated or under-vaccinated. In other settings, our methodologies are applicable to estimate school accessibility for children or healthcare access. So it has far-reaching application possibilities, these methodologies and the data sets that we offer here. Do you say something that is this Data Fest go long? I think, it will even grow in the future years. I think it's an amazing festival which connects people, educate people about data, spatial data, the importance of modern technologies. So actually inspire the next generation of researchers, the next generations of planners and government officials. So they are more aware about technological advances and also available, just the opportunities and the possibilities. It means you have to say that you both guys are very happy to be here in Pakistan, especially in this Data Fest. Yes, exactly. We are very grateful to be invited here and to be here and share our knowledge and offer our collaboration with for whatever, synergies or just sharing our data sets as they are. How do you find Pakistan and Pakistani people? Incredibly friendly and positive and energetic and wanting to push forward with their studies and initiatives and developments. So the energy is palpable here. It's wonderful. Thanks for the compliments. Thank you. God bless you. Allah. اب میرے ساتھ ہیں ثنا شکیل. جی ثنا شکیل, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام, میں ٹھیک ٹھاک. جی کچھ بتائیے کیا کر رہی ہیں آپ اور کیا لوگوں کو بتا رہی ہیں؟ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ڈیٹا ڈریون انسائٹس انٹو اسپورٹس نیگلیکٹ ان پاکستان, کہ کیسے ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرکٹ کو ڈومیننٹ اسپورٹس کرکٹ ہے, اور کیسے ہماری ساری فنڈنگ اور انفراسٹرکچر سارا کرکٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے, اور باقی اسپورٹس کو کیسے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ اسکواش ہو گیا, ایک ٹائم پہ اسکواش اور ہاکی جو ہے وہ پورے ہمارے ملک میں ایک ڈومینیٹنگ اسپورٹس تھی. جہانگیر جو ہیں وہ جان شیر, انہوں نے سو مینی نیمس. اب اس کو دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ ہاکی کا کوئی نام بھی نہیں ہے, اسکواش کا کوئی نام بھی نہیں ہے, ہر جگہ کرکٹ دیکھی جا رہی ہے. اللہ خان, جی, کلیم اللہ, بڑے بگ نیمز اینڈ نتھنگ. جی, تو اس پہ ہم نے انالیسس کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں, کس طرح ہم لوگ انالیسس کریں, کیا ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں کس طرح اتنے اسپورٹس کو آگے بڑھانے کے لیے. صرف کرکٹ نہیں, فٹ بال, اسکواش اور ہاکی جیسے بڑے بڑے اسپورٹس, جیسے والی بال ہے, جیسے ارشد ندیم ہے, انہوں نے اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کیا, بنا کسی فنڈنگ کے, بنا کسی چیز کے. اس چیزوں کے اوپر ہم لوگ, یعنی آپ یہ چاہ رہی ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ اس چینل ہمارے جہان نے اس کی توسط سے یہ میسیج دینا چاہ رہی ہیں کہ جناب صرف کرکٹ ہی کیوں, باقی گیمز کو کیوں نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تھینک یو. ڈاکٹر ہمارا موجود ہے میرے ساتھ جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹسٹکس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے, کیا آپ یہاں پہ لوگوں کو کیا گائیڈ کر رہی ہیں؟ اصل میں ہم نے ایئر یونیورسٹی میں ایک نیا پروگرام لانچ کیے ہیں جو 3-in-1 ہے, اسٹیٹسٹکس اینڈ ڈیٹا انالیٹیکل سائنسز. اس سبجیکٹ کی انڈسٹری میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز ڈیٹا ہے, ڈیٹا پہ بیس کرتی ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ انٹریکٹیو ڈیش بورڈس بنائے ہیں, ریئل ڈیٹا کو یوز کیا ہے,
اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم انڈسٹری کو ایک پریکٹیکل سلوشن پیش کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ اتنے بڑے اولے پڑے اور ان اولوں کی کوئی پریڈکشن کوئی فورکاسٹنگ ریکارڈ میں نہیں تھی، لیکن اگر ہماری انڈسٹری ہماری ایکیڈیمیا کو لے کے چلے تو ہم وہ گیپ اوور کم کر سکتے ہیں اور ایسی فورکاسٹ ایسی پریڈکشن ریئل ڈاٹا کی بیس پہ دے سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت موجود ہیں یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ آرکیولوجی، آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج 2024 جو ڈیٹا فیسٹ ہوا آج 2025 میں بھی ہو رہا ہے، اس پہ کچھ بتائیے گا کہ اس کے کیا فوائد ہیں؟ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اسٹیٹسٹک بیورو کا، اور یہاں پہ اتنا ہیوج پلیٹ فارم ہے جہاں پر ڈسپلے ہے اس ایک ہی چھت کے نیچے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، کی اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں پبلک بھی یہاں پہ ہے جہاں پر ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی طرف سے ان کی جو بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹاز اور باقی چیزیں پروجیکٹ کی شکل میں شیئر کی ہوئی ہیں، اور سیمیٹینیسلی یونیورسٹی آف AJK کے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور اس کو کنٹینیو کیا PBS نے، اور میں ان کو مبارک دیتی ہوں۔ اسپیشلی گندر صاحب کا بہت بڑا رول ہے اس کو آرگنائز کرانے میں۔ یہ بہت بڑی نیٹ ورکنگ ہے، نہ صرف پاکستان کے چاروں صوبوں کو بلکہ AJK کو بھی اس کے اندر کنیکٹ کرتی ہے، اور اس اے ہیوج کائنڈ آف پلیٹ فارم۔ آئی ریئلی اپریشیٹ دا ایفرٹس بائی مسٹر گندر۔ جی میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ایک ڈاکٹر اور یہاں پہ آ کے جس طرح وہاں آپ ٹریٹ کرتے ہیں، یہ خداداد صلاحیتیں کسی میں ہوتی ہیں، آپ کا ایک نام ہے ماشاءاللہ، اور آپ جس انداز سے آج بول رہی ہیں اور جس طرح آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس میں، خاص طور پہ آپ نے ابھی جو گوندل صاحب کے متعلق کہا ہے، نو ڈاؤٹ جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس بات میں کہ 2024 میں جو کچھ ہوا اس کو انہوں نے مزید بڑھا دیا، یہ پبلک نے بتا دیا کہ 2025 جو ہے وہ آؤٹ کلاس ہو گیا ان کا، اور ان کی محنت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ان کو دن بدن پذیرائی بھی مل رہی ہے، اور یہ ایک اچھی بات۔ اور اس کی اوپننگ کل کی تھی جو پچھلے سال کی طرح ہمارے آنریبل منسٹر نے۔ ایک اور چیز میں چودھری لیٹ می کمپلیٹ۔ جی یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹسٹک از آل اباؤٹ دا نمبرز، تو جب ہم نمبر سے یا کیلکولیشن سے جاتے ہیں لائیو چیزوں کی طرف، پھر ہم اس اسٹال کے اوپر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اس سے پہلے بہت زیادہ نمبرز تو ہم کر لیتے ہیں کہ 5000 اسٹوڈنٹ آرٹ کے یا کلچر کے تھرو آؤٹ پاکستان فارغ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو لائیو نہیں دکھا پاتے۔ تو یہ آپ کے مشن سے ہٹ کے جو آپ کی پروڈکٹ یا امیجز ہیں لائیو جو یہاں پہ ہیں، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو بچے بھی دکھائیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو بچوں کی انوویشن، جو کریٹیوٹی، جو اسکل ہے، اس کو صرف ہم نمبرز کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ یہاں پہ آنے والے جتنی بھی انسٹیٹیوشن یا آرگنائزرز ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر نیٹ ورکنگ سے دیکھتے ہیں کہ کون سے ایریاز ایسے ہیں جس کے اندر ہم مزید اپنے یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکیں۔ تو آئی گیس کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو جو بچوں کی کریٹیوٹی ہے، جو ان کی اسکلز ہیں، اس کو بہتر انداز میں جو ہے وہ پالیسی میں انٹیگریٹ کیا جائے گا، تاکہ اس طرح کی جاب اپرچونیٹیز بچوں کے لیے آگے کریٹ کی جا سکیں۔ تھینکس ٹو ٹاکنگ ٹو جہان۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا۔ سو نائس آف یو اینڈ تھینکس ٹو ٹاکنگ ٹو جہان نیوز۔ جی بیٹا آپ کچھ بولیں۔ میرا نام ہادیہ سلیم ہے، میں زاجبون کشمیر یونیورسٹی سے ہوں، ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے، یہاں پہ اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور یہ سنگنگ بھی کیا انہوں نے، بچوں نے بیٹھ کے اپنے جو ہم لوگ اپنی کشمیری کلچر ہے۔ بیٹا میں آپ سے فرمائش کروں گا اپنے ناظرین کے کہ ایک چھوٹا سا کشمیری ہے بھی آپ جی۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے نس یونیورسٹی سے آمنہ۔ آمنہ کیسی ہیں آپ؟ آمنہ ڈیٹا فیسٹ 2025 سے سم تھنگ۔ آئی تھنک اوور آل اٹ واز اے گریٹ ایونٹ، اے گریٹ ایکسپیرینس، اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے ہمارے کنٹری میں تاکہ اویئرنیس بڑھے، اور جو یوتھ ہے اس کا رجحان تھوڑا سا اچھی چیزوں کے بارے میں ہو، تھوڑا سا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہو، تاکہ سوشل میڈیا اسکرول کرنے کے بجائے یوتھ تھوڑا سا بہتری کی طرف آئے، اور اوور آل اس ملک کو ایک اچھا ایکسپیرینس۔ تو
آپ نس یونیورسٹی سے لیڈ کر رہی ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی گرلز آئی ہیں؟ آئی ایم دا ایمبیسڈر فرام نس یونیورسٹی. آئی ہیو 3 ادر ایمبیسڈرز ود می. دے آر بزی ود دیئر ورک. تو ابھی فی الحال فری میں ہی تھی. تو اوکے جی, تو آپ کا تعلق ہے پی بی ایس سے. ڈاکٹر نگہت نعیم. ڈاکٹر نگہت نعیم جی فرام سیم آرگنائزیشن پی بی ایس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, سے سم تھنگ اباؤٹ دس 2025 ڈیٹا فیسٹ. ہماری پوری کوشش رہی ہے, ہماری ٹیم کی اور ہمارے جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ ہم اس کو ایک سکسیزفل ایونٹ بنا سکیں اور فروٹفل بنا سکیں اپنی اکانومی کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, ریسرچرز کے لیے, تاکہ ہماری اکانومی کو یا ہم ان کو بوسٹ کر سکیں, ہم ان کو بتا سکیں کہ ڈیٹا کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کی بیسس پہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. کیسا پایا آپ نے 2024 کو اینڈ ناؤ اٹس 25؟ اس وقت اور آج میں کتنا ڈفرینس ہے؟ ہم نے جو لیسن لرن کیے 2024 میں ڈیٹا فیسٹ میں, وہ ہم نے اس بار کوشش کی ہے کہ وہ کام نہ ہو. یعنی کہ جو چیزیں ہم لوگ پیچھے ہماری آپ کو پتہ ہے کہ گیپ تھا, وہ ہم نے کور اپ کیا ہے اس ڈیٹا فیسٹ میں. اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم یہاں پر اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ان کے لیے فرسٹ ٹائم آرگنائز کی گئی ہیں. ان کے لیے پوسٹر کمپٹیشن آرگنائز کیا گیا ہے, ان کے لیے جو ہے کوئز کمپٹیشن آرگنائز کیا گیا ہے, ان کے لیے ہم نے پروجیکٹ کمپٹیشن انکیویشن سینٹر انسٹال کیا ہے, تاکہ وہ اپنی جو بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ آگے لوگوں کے سامنے وہ پریزنٹ کر سکیں, دکھا سکیں, آگے آ سکیں. سے سم تھنگ اباؤٹ دا روئے رواں گوندل صاحب. روئے ایکچولی وہ ہمارے لیڈر ہیں اور یہ ویژن جو ہے ہمارے چیف اسٹیٹسٹیشین اور گوندل صاحب ان دونوں کا ہی ہے, اور یہ کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے جو انہوں نے پی بی ایس کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ اب وہ چیلنجیبل ہو گیا بہت سی دوسری آرگنائزیشنس کے لیے. شکریہ جی. کمل, السلام علیکم. بولیے. ڈیٹا فیسٹ 2025 اور اس میں آپ کیا لوگوں کو انٹروڈکٹ کروا رہے ہیں؟ اچھا, بیسکلی ڈیٹا فیسٹ ہم نے کنڈکٹ کرایا ہے تاکہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرس کو اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو اور خاص کر کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت آگے فیوچر کے لیے ان کے لیے بینیفیشل رہے گا. ہم نے کوئز کمپٹیشن کرایا ہے, پوسٹر اور پروجیکٹ کمپٹیشن کرایا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ان کی ایبلٹیز کا پتہ چلا ہے کہ وہ کس لیول کی ریسرچ کر رہے ہیں اور ہمارا ڈیٹا یوز کر کے وہ کس طرح کی اور مزید ریسرچ کر کے اس کنٹری کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں تاکہ وہ مزید فیوچر میں ہمارے لیے اچھے اور طرح کے ریزلٹس ہمیں دیں, اور ہماری ہی آرگنائزیشن کو اگر وہ کنٹریبیوٹ کریں تو اور اچھا ہوگا, کیونکہ بیسکلی ہم سب اس کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا کمل, دیکھیے 2024 میں جو کراؤڈ کچھ کم تھا, تو اس سے انسپائر ہو کے اس چیز سے جو ڈیٹا فیسٹ والوں نے کیا, آج وہ اتنی تعداد بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کا پبلک انٹرسٹ بڑھ گیا ہے اور مختلف یونیورسٹیز کی تمام گرلز بوائز آئے ہوئے ہیں, ایون دو کہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, اینڈ دے آل آر اپریشیٹنگ دس. لاسٹ ٹائم ایسے ہوا تھا کہ اباؤٹ 5000 لوگ تھے, اس کے اراؤنڈ تھے. اس دفعہ اس سے بھی زیادہ انگیج ہوئے ہیں, اور ہم نے اس دفعہ یونیورسٹیز اور ڈفرینٹ جگہوں پہ سیمینارز بھی کنڈکٹ کرائے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں میں اور زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی ہم نے ان کو دیا تھا, جس سے وہ اور زیادہ انکریج ہوئے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. جی حسین. جی السلام علیکم, میرا نام عزیر عیسیٰ ہے. بیسیکلی میں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ہی الحمدللہ بندہ ہوں. تو میں بڑی خوشی سے اور بڑے پراؤڈلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پی بی ایس سے ٹریڈیشنل میتھڈ سے ہم جو ہیں ایک اپڈیٹنگ ڈیولپمنٹ میتھڈس کی طرف جا رہے ہیں. سارا جو ہمارا ڈیٹا کمپائلیشن تک تھا اس کو ہم ایک فنکشنل فارم میں لے کر آ رہے ہیں. پورے پاکستان کے ہر ایک ادارے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف ڈیٹا کریٹ نہیں کرتے, ہم ڈیٹا کو ایک اچھے وے میں جو ہے وہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. تو یہ ساری ایک گاؤں, ایک سٹی سے لے کے ہر ایک بندے کو رسائی دی گئی ہے. بہت شکریہ. تو یہ جو ڈیٹا کی انٹریاں اور ڈیٹے کو بتایا جا رہا ہے, انٹر کیا جا رہا ہے, لبنہ میرے ساتھ موجود ہیں, آئیے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ جو انٹریاں کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں دوسری یونیورسٹیز کے اپنا پوسٹر وغیرہ جو ہے نا مین میں ان کا ڈسپلے کروا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا یہ لگوانے کے بعد پھر جدید فیصلہ دیں گے, پھر اس کے بعد اس کا کام اس پہ کریں گے. جی بہت شکریہ. جی ناصر جنجوا فرام پی بی ایس. ناصر جنجوا صاحب کچھ انفارمیشن ابھی یہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے. جو بچے جنہوں نے کوئز میں حصہ لیا ہوا ہے ان کی یہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے, اور وہ پھر ان سے آگے کوئز وغیرہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں اور ان کو آگے ہال میں بھیج رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آئلہ عارف. جی آج کیسی ہیں آپ؟ میں
ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی کچھ بتائیے گا مجھے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہم لوگ اس وقت ڈیٹا فیسٹ میں ہیں. ہمارا پروجیکٹ ہے یہ, اٹس اے کمپٹیشن چل رہا ہے. ہم لوگ بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں کتنی ترقی کر چکا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے, اور ہم نے اس کو انالائز کیا, اور اب ہم اپنی انسائٹس بتائیں گے کہ کیا بنی ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ترقی کر گیا ہے؟ ہاں جی, راستے میں. اٹس اے گڈ سائن, ویری گڈ. جی مزمل, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مزمل بغداد. میں بھی انہی کے ساتھ ہم نے اسی پروجیکٹ پہ کام کیا تھا, اور یہ ہے ہم نے پاکستان نے کتنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ کام کیا ہے. پاکستان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی افیکٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, جس کی وجہ سے ہمیں ایسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ کام کرنا چاہیے جس پہ پاکستان اس پرابلم کو جلد سے جلد کور اپ کر سکے. تھینک یو. بہت شکریہ. ایاز الدین صاحب, ڈیٹا فیسٹ 2024 ناؤ ان 2025. جی جی, ڈیٹا فیسٹ فرسٹ 2024 ناؤ اٹس 25. جی کیا کہیں گے سر اس پہ آپ؟ یہ ماشاءاللہ اس کی کنٹینیوٹی ہے 2024 کی. جیسے وہ کامیاب ہوا تھا اسی طرح یہ بھی الحمدللہ بڑی کامیابی سے اس کا انعقاد ہوا ہے اور کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہر سال ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں 2024 میں جب ہم نے کیا تو اس سے بڑی اویئرنیس ملی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دفعہ جو فٹ فال ہے وہ اور زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ. پورے مطلب پاکستان سے, یونیورسٹی سے, ڈپارٹمنٹ سے, سب جگہ سے بھرپور پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی. اور آپ کو یہ علم ہے کہ بغیر اعداد و شمار کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. جب تک کہ آپ کو یہ نہیں پتا, آپ کے اہداف نہیں معلوم, آپ کس حال میں ہیں, ابھی کیا آپ کی سچویشن ہے اور آگے آپ نے کہاں جانا ہے, جب تک اس کا علم نہ ہو تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ نہ آپ کی کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے, نہ آپ کی کوئی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے, نہ آپ کے پروجیکٹس بن سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ جی یہ ہمارا اس وقت جو ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے. بہت شکریہ سر. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل PBS رابعہ اعوان. آئیے ان سے پوچھتے ہیں آج ڈیٹا 2025 سے متعلق کہ 24 اور آج 25 میں کیا ڈفرینس ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو پہلا ڈیٹا فیسٹ 2024 کرایا تھا وہ ایک ہمارا پہلا انیشیٹو تھا, جس کا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو شامل کر سکیں, ان کو لٹریسی دے سکیں ڈیٹا کے بارے میں, ان کو ڈیٹا کے بارے میں بتا سکیں اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کر سکیں. اس کی سکسیس پر بنیاد بناتے ہوئے ہم نے ڈیٹا فیسٹ 2025 کا کیا, جس کا واسٹ اسکوپ تھا اسٹوڈنٹس کے کوئز کمپٹیشن, پروجیکٹس, اس کے علاوہ پوسٹر کمپٹیشن. اس کے علاوہ اس میں پاکستان بھر سے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے ادارے IT کے اور ٹیلکو سب کو ہم نے اس میں انکلوڈ کیا. اور یہ اس سے مختلف تھا کہ اس کا نہ صرف اسکوپ واسٹ ہے بلکہ اس میں جو پریزنس ہے لوگوں کی, پارٹیسپیشن ہے, وہ بھی پچھلے دفعہ سے بہت زیادہ ہے. الحمدللہ یہ بہت سکسیزفل ہوا, اور جو ہماری عادات کی زبان ترقی کا نشان جو ہمارا گول ہے اس کو اس نے پورا کیا. تو یہ اس میں ہماری بڑی کامیابی ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا. اور میں نے سنا ہے کہ یہ پوری مینجمنٹ اس وقت جو چل رہی ہے وہ آپ کی انڈر کسٹڈی چل رہی ہے؟ نہیں, میں اوور آل دیکھتی ہوں اس کو, میرے ساتھ میری ٹیم ہے پوری, اور اوپر ہمارے ممبر محمد سرور گوندل صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. آف کورس میری سب کے ساتھ میری مینجمنٹ ہے, الحمدللہ اللہ میاں نے کامیاب کیا, لیکن ٹیم ورک کے بغیر ناممکن ہے. ہماری بہت اچھی اسٹرانگ ٹیم ہے اینڈ وی کوآرڈینیٹڈ اینڈ ماشاء اللہ ود دا گریس آف گاڈ وی سکسیڈڈ. تھینک یو جی.